لڑے گی جس کے اندر مردوں والی صفتیں ہی ختم ہو جائیں۔ اور میرے بھائیوں، اب میں آخری بات آپ کو سنانے لگا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب کے ولیوں کی نشانی میں کیا چیز ہے کہ وہ کائنات سے نہیں ڈرتے، رب کائنات سے ڈرتے ہیں۔ اور کائنات سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ دنیا والے زیادہ تو ماریں گے نا، آدمی جب مر جاتا ہے نا پھر کسی کو اس کے جسم پہ طاقت نہیں کہ ہے کسی کو طاقت۔ ایک دفعہ جان نکل گئی پھر بڑے بڑے بادشاہ جابر ظالم آپ کے وجود پہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، لیکن جس بادشاہ کی طرف میں بلا رہا ہوں، جس سے میں ڈرنے کی دعوت دے رہا ہوں، وہ آپ کی جان نکل جائے، آپ کی لاش کو سمندروں میں اڑا دیا جائے، بہا دیا جائے، ہوا میں پھینک دیا جائے، نام و نشان مٹا دیا جائے، وہ کلمہ کن کہے تو سمندر ساری راکھ کو واپس کر دیں، ہوائیں بکھیری ہوئی راکھ کو واپس لے آئیں، کلمہ کن کہنے سے تو جوان بن کے کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ تیرا فیصلہ کرے گا کہ اب جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ سمجھائی کہ بات نہیں؟ اور دنیا سے ڈرنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو تیرے جسم پہ مرنے کے بعد کوئی طاقت نہیں رکھتے، کہ کوئی رکھتا ہے، لیکن اس سے ڈر کہ جس نے مر جانے کے بعد تیرے جسم کو زندہ کر کے تیری جنت دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے یا نہیں؟ آؤ پھر رب کے ولی ذرا ڈرتے کیسے ہیں یہ بھی سن لو، اور پھر ہم انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ 15 منٹ رہ گئے ہیں تو 11 بجے کا مجھے ٹائم دیا ہوا ہے، تو دعا کرو کہ جلدی یہ بات ختم ہو جائے۔ ویسے یہ 10 گھنٹوں کا مضمون ہے، اگر اس کو ہم تفصیلی بیان کریں نا تو صحیح بات ہے، مزہ آتا ہے کہ صبح کی اذان ہو جائے اور ہم ادھر بیٹھے رہیں، پھر مزہ آتا ہے۔ لیکن آپ کا ہمیں خیال ہے، ویسے تو کل چھٹی ہے نا، اتنا بھی آپ زیادہ پریشر نہ ڈالیں، کل چھٹی ہے، سب کے لیے آزادی ہے۔ آج جمعرات کا دن اس لیے رکھا ہے کہ کل چھٹی کا دن ہے، اور جمعے کے دن کو قیامت آئے گی، یوں سمجھو شاید کل کا دن آخری دن ہو۔ آج رحمان کو راضی کر لیں، ساری زندگی شیطان پہ قربان کر دی، اور ایک دن اور رات تو رحمان کو دے کے دیکھو پھر اس کی انعام اور برکتیں کیسی ہوتی ہیں۔ تو اچھا آپ بتاؤ کہ کون سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو دل سے تیار ہیں، جو تھکے ہوئے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، ویسے اتنی مجبوری نہیں ہے۔ ہاں تیار ہو؟ یہ نہ ہو کہ مجھے شیخ اجمل صاحب فون کریں کہ جی سارے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، آپ نے اتنا تھکایا کہ سارے ہی بھاگ گئے۔ نہیں، بلکہ مومن رب کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جب کافروں نے کہا نا کہ آج نہ نکلنا، ہم جمع ہوئے ہیں تمہارے قتل کے لیے، تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ علی مرتضیٰ کہا کرتے تھے، او ظالموں، جس طرح تمہیں شرابیں پیاری، کنجریوں کے گیت اور ناچ پیارا، ہمیں اس سے بڑھ کر رحمان کی راہ میں کٹنے کا شوق ہے، کہ جس کے دل میں تھا سچا جذبہ، عرش والے کی دید کا، دنیا میں مل گیا رتبہ اس کو شہید کا۔ یہ تھے اللہ کے ولی۔ تو سنو، اب سنیں 11 نشانیاں میں آپ نے کو سورہ فرقان سے پڑھ کے سنانے لگا ہوں اللہ کے ولیوں کی۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے، جن کو رحمان خود کہہ رہا ہے کہ تم میرے ہو۔ رحمان کے بندے کا معنی کیا؟ کہ تم میرے ہو۔ ایک ہیں عباد الشیطان، شیطان کے بندے۔ شیطان کی پوری نسل جنگ بدر میں ابو جہل کے ساتھ تھی، حتیٰ کہ بے نفس نفیس ابلیس بھی انسانی شکل میں لشکر کے ساتھ تھا۔ جنگ بدر میں ابلیس انسانی شکل میں ابو جہل کے ساتھ تھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے۔ آج بھی شیطان سارے اکٹھے ہوئے ہیں نا، قرآن کو ختم کرنے کے لیے، مسجدوں کو آگ لگانے کے لیے، مسلمانوں کے یتیم بچوں اور بچیوں کو، معصوم بچیوں اور بچوں کو آگ میں پھینکنے کے لیے، جو بیچارے نماز پڑھتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے، جو غیرت مند ہیں اپنی بیوی کو پردہ کراتے ہیں ان کی بیوی کو باہر پردہ اتار کے ننگے بدن اس کی فروخت کرنے کے لیے، اس کی عزت کو بیچنے کے لیے، جو ان کے اندر غیرت ایمانی ہے اس کو ختم کر کے دیوس بنانے کے لیے
سارے کافر جمع ہوئے ہیں اکٹھے ہو کے، لیکن ہمیں ملا جو ہیں اکٹھے نہیں ہونے دے رہے۔ یاد رکھو اگر آج بھی اکٹھے نہیں ہوں گے تو مٹ جائیں گے، پھر داستانہ ہوگی داستانہ۔ اور اکٹھے ہونا ہے تو رب کے قرآن اور حدیث پہ ہو جاؤ۔ تو سنو میرے بھائیو، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، رحمان کے بندے، رحمان کے ولی دوست یار کون؟ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، ان میں پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب رب کی زمین پہ چلتے ہیں نا تو اکڑ کے نہیں چلتے، گردن جھکا کے اور جسم و جان کو بچا کے چلتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ان کی چال میں عاجزی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے جھک جائے اللہ اسے بلند کر دیتے ہیں، اور من تکبر علی اللہ وضعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے تکبر اور غرور کرے اللہ اسے ذلیل اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو پہلی رب کے ولیوں کی نشانی یہ ہوئی کہ رب کے ولیوں کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، تکبر غرور شہرت کے طالب نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن شیما کے نیچے اپنی کالی کملی والی چادر ڈال دی۔ سمجھا رہی ہے نا؟ اور یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھتے، اور صدیق اکبر جانتے ہو نا جو یار غار ہیں، جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، ان کی بیٹی حافظہ قرآن عالمہ مفتیہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ، صدیق کی بیٹی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی، جن کو آپ پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے، وہ ان کی بیٹی ہے۔ اور یہ ساری دنیا کے بادشاہ بنے جو بالاتفاق انبیاء کے بعد پہلا درجہ شان ولایت میں رکھنے، جو یوں کہہ لو کہ آسمان ولایت کے جو سورج ہیں، اور سورج کے مقابلے میں کوئی ستارہ نہیں نا، اسی طرح میرے صدیق کے مقابلے میں ولایت میں کوئی ولی نہیں۔ سمجھائی؟ تو اس ولی کے سنت کیا ہے بھلا؟ صبح نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے کے بعد فوراً جنگل میں جاتے، ادھر ایک نابینی بیوہ آنکھوں سے اندھی حسیرتن کثیرتن دکھوں اور غموں کی ماری ہوئی چھوٹے سے قد کی غریب بڑھیا جھونپڑی میں رہتی ہے، ذرا درد دل سے سننا کہ ولی کیا کام کرتے ہیں دنیا میں۔ ادھر نماز پڑھی، رب کا حق ادا کیا، نماز رب کا حق ہے نا، رب کا حق ادا کیا، اب سلام پھیرنے کے بعد فوراً رب کا ولی دنیا کی خدمت میں نکلا، سیدھا گیا اس جھونپڑی میں۔ کہاں بادشاہ، کہاں وہ مقام کہ جس کی گود میں نبوت آرام کرے، جس کے کندھوں پہ نبوت سوار ہو، جو نبوت کو گود میں بٹھا کے سانپ کے ڈسنے کے باوجود اپنا پاؤں نہ ہلائے کہ کہیں یار جاگ نہ جائے۔ آج تیری میری محبت تو مطلب کی ہے نا، یار وہ ہوتے ہیں جو توڑ کے ہوں موڑ کے نہ ہوں، آج ہم تو مطلبی یار ہیں۔ حضرت عمر بھی پیچھے ہیں کیونکہ ان کو مقابلہ ہوتا تھا، آج ہمارا مقابلہ ہے دنیا میں، کوٹھی کار اولاد میں، لیکن رب کے سچے ولیوں کا مقابلہ ہوتا تھا رب کو راضی کرنے میں۔ اب عمر بھی پیچھے بھاگا گئے تو صدیق جب نکل گئے نا تو عمر جھونپڑی میں داخل ہوئے تو اس بوڑھی سے پوچھتے ہیں اماں جان یہ کون آدمی آتا ہے جو آپ کے گھر کی صفائی کرتا ہے؟ اللہ اکبر، صدیق اکبر باورچی بنا ہے جنت کی خاطر، صدیق اکبر رب کی مخلوق کا جھاڑو دے رہا ہے اس کی رضا کی خاطر، یہ ہے ولی۔ اور ہم تو سگی ماؤں کو نہیں پوچھتے، ہم تو سگی بیواؤں کو نہیں پوچھتے، ہم تو ان کا مال لوٹ کے، ماں کہے نا فلم نہ دیکھا کر جلدی آ جایا کر، یہ آگے سے اس کے منہ پہ چپیٹ مار کے کہتا ہے کہ بوڑھی آج کے بعد خبردار، میری غیرت کا مسئلہ ہے، میں ضرور فلم دیکھوں۔ ایک واقعہ میں نے سنا کہ ماں نے بیٹے کو لختے جگر کو کہا کہ رات دیر کرتے آتا ہے سینموں سے فلموں سے، بیٹا جلدی آیا کر، میں تیرا انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہوں تھک جاتی ہوں۔ تو ظالم نے اس کے منہ پہ چپیٹ ماری اور کہا آج کے بعد مجھے یہ لفظ نہ کہنا۔ تو ماں کے دل سے بد دعا نکلی کہ اللہ تیرے تن تن میں کیڑے ڈالے، ظالم تو کتنا بے وفا نکلا، میرا دودھ پی کے یہ مجھے بدلہ دیتا ہے بڑھاپے میں۔ تو پھر وہی ہوا کہ اس کے تن تن میں کیڑے ڈلے اور پھر لوگوں کو بتاتا تھا کہ لوگوں یہ ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔
لیکن یہ ابو بکر رب کا ولی ہے نا, کتنی رحمت